على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، دانشوران ملت، میری ماں اور بہنوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے میں آپ تمام کی خدمت میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی آج کی اس محفل کو قبولیت تامہ عطا فرمائے. میری ماں اور بہنوں، آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ دین کامل اور مکمل نظام حیات رکھتا ہے. اس کا ہر قانون یہ خدائی قانون ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی ناممکن ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کسی قانون میں تبدیلی ناممکن ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں قائم ہوا، جس کا مقصد ایک طرف تحفظ شریعت ہے، تحفظ اوقاف ہے، اور معاشرے کے اندر جو بیجا رسوم و رواج پھیلے ہوئے ان کا خاتمہ ہے. تحفظ شریعت، شریعت کا تحفظ، اس کے ایک ایک حکم، اس کے ایک ایک قانون کی حفاظت. جس وقت دشمنان اسلام ہمارے ان آئلی قوانین پر حملہ آور تھے تو اس موقع پر اکابرین ملت نے پرسنل لا بورڈ قائم کیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کیا ہمارے پرسنل لا میں کسی قسم کی مداخلت ممکن نہیں. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ آج اجلاس عام حکومت وقت کے حکمرانوں سے اور حکومت کے کارندوں سے، پارلیمنٹ کے ایوانوں میں بیٹھے وزراء سے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز اور وکلاء سے یہ اپیل کرتا ہے کہ ہماری شریعت میں کسی قسم کی مداخلت نہ کرے، ہمارے اوقاف پر کسی طرح کا حملہ نہ کرے. آج خواتین کا یہ اتنا بڑا اجتماع، آج یہ لوگ زبان حال سے یہ کہہ رہی ہے سلاخے اپنی زندگی ذرا مضبوط رکھنا تم، سلاخے اپنی زندگی ذرا مضبوط رکھنا تم، کہ یہ شاہی پھڑ پھڑائے تو فضائیں کانپ اٹھتی ہیں. میری ماں اور بہنوں، آپ ہرگز ناامیدی کے شکار نہ ہو. اللہ نے آپ کو جو دولت عطا کی ہے، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو دل عطا کیا ہے، یہ پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا کر سکتا ہے. آپ شریعت مطہرہ کے تعلق سے ہرگز تھوڑی بہت بھی آپ شریعت کے تعلق سے اپنے دل میں میل نہ لائیں. یہ شریعت ہے جس نے تمہیں جینے کا حق دیا. اسلام سے پہلے کی تاریخ اٹھاؤ کہ اسلام سے پہلے عورت کا مقام و مرتبہ کیا تھا، لیکن اسلام نے تمہیں عزت عطا کی، اسلام نے تمہیں مقام عطا کیا، اسلام نے تمہیں رتبہ عطا کیا. جب بچی کی پیدائش ہوتی ہے تو اللہ کے رسول نے یہ خوشخبری دی ماں باپ کو، من علی جاریتین فلہ الجنہ، کہ جو لوگ اپنی بچیوں کی صحیح معنی میں پرورش کرتے ہیں اور انہیں شادی کر دیتے ہیں تو ان کے ماں باپ جنت کے حقدار ہیں. اور جب یہی بچی ماں کے روپ اختیار کرتی ہے تو کہا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اور جب یہی عورت بیوی کا روپ اختیار کرتی ہے تو شوہروں کو حکم ہے وعاشروہن بالمعروف، اور کہا اللہ کے رسول نے استوصوا بالنساء خیرا،
کا رواج تھا کہ شوہر مر جائے تو بیوی کو بھی اسی طرح زندہ جلا دیا جائے. اس قوم سے آپ کیا خیر کی امید رکھ سکتے؟ جی ہاں، باپ مر جائے تو باپ کی وراثت میں بچیوں کا کوئی حق نہیں. اس کے برخلاف قرآن نے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. آج کا یہ اجلاس عام جہاں حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتا ہے، اسی طرح اپنی ماں بہنوں سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اپنی شریعت کو گلے لگائے رکھیں، اپنی شریعت پر تھوڑا بہت بھی شریعت سے روگردانی نہ کریں. آپ اگر اس پر قائم رہے تو یقین جانیے دنیا کی کوئی طاقت و قوت ہمیں نہ ڈبو سکتی ہے اور نہ دنیا کی کوئی طاقت و قوت ہمیں مغلوب کر سکتی ہے. انہی چند کلمات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ. میں اسٹیج پر جو لوگوں کی آمد و رفت ہو رہی ہے اور ایک سوئی میں خلل واقع ہو رہا ہے، ان سب سے گزارش ہے بلا کسی شدید ضرورت کے خلل واقع نہ فرمائیں، یکسوئی فراہم فرمائیں اور بہت ہی اطمینان سے پروگرام کو اختتام تک لے جانے میں ہماری مدد فرمائیں. میں حضرت مولانا قمر الدین صاحب رشادی زیدہ مجدوم معاون کنوینئر برائے خواتین اجلاس آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ وقت کا خیال رکھے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے معزز بزرگ اور متحرک فعال علماء کرام، جس کے اندر حضرت العلامہ مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم صدر جمعیت العلماء کرناٹک، اور محرک فعال آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے متحرک حضرت العلامہ مولانا مقصود عمران صاحب احمد فیوزہم، اور خطیب و امام جامع مسجد بنگلور سٹی، اور اسی طرح کنوینئر محترمہ شرما شریف صاحبہ کہ اہلیہ محترمہ بیا شریف صاحب کی ایما پر جگہ جگہ پر الحمدللہ کہ یہ مستورات کے پروگرام طے کیے گئے کہ الحمدللہ بادلوں کی ٹپڑیوں کی طرح سایہ کرتے رہے، بارش کے قطروں کی طرح برستے رہے، ندی نہر تالاب سمندر بن کے آج کے اجلاس میں کثیر تعداد میں تشریف لا کر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو یہ بتانا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ 25 کروڑ ہندوستانی مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں. اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے. آج سے 50 سال پہلے میرے مربی و مشرق، میرے استاد محترم حضرت حکیم الملت شیخ الحدیث امیر شریعت دوم اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہ نظم خیر مقدم کے کچھ اشعار آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی اجلاس کی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار فرمایا تھا. اسی میں سے کچھ کلمات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت پاتا ہوں. اہل دل، اہل صفا، اہل نظر آئے ہیں، اہل دین، اہل دعا، اہل اثر آئے ہیں، اہل علم، اہل خرق، اہل خبر آئے ہیں، اہل فن، اہل علم، اہل قلم، اہل ہنر آئے ہیں، نیک خو، نیک صفت، نیک بصیر آئے ہیں، جو تڑپتے ہیں شب و روز مسلمان کے لیے، مضطرب ہے جو بہت مضطرب انسان کے لیے، جو پریشان ہیں بہت قوم پریشان کے لیے، کلمت اللہ کو جو عام کرتے ہیں، دین اسلام کا یہ ہر لمحہ جو دم بھرتے ہیں، جو کسی قوت و شوقت سے نہیں ڈرتے، جو شریعت کے لیے جیتے ہیں اور مرتے ہیں، کر کے باطل کے صفیں زیر و زبر آئے ہیں، پیش بیان حرم بن کے خضر آئے ہیں. معزز خواتین اسلام، آپ کی شان میں قول خدا
قرآن میں فرمان ہے مسلمان عورتیں جو اپنے اسلام پر قائم رہتی ہیں اور عزم کرتی ہیں یہی تحفظ شریعت ہے۔ مومن عورتیں قول قرآن میں ہے اپنے ایمان پر زندگی گزارتی ہیں یہی تحفظ شریعت ہے کہ فرمانبردار عورتیں فرمانبرداری کرتی رہتی ہے یہی تحفظ شریعت ہے کہ سچی عورتیں قرآن نے آپ کو سچائی کا لقب دیا اپنی سچائی کا ہمیشہ ثبوت دیتی ہیں یہی تحفظ شریعت ہے کہ آپ کو صائمات کہا گیا صبر کرنے والی عورتیں مصیبت کے آنے پر آپ تحمل و بردباری کے ساتھ کام لیتی ہیں یہی تحفظ شریعت ہے۔ آپ کو عاجزی کرنے والی عورتیں کہا گیا اللہ کے حکم پورا کرنے والی عاجزی کے ساتھ کرتی ہیں یہی تحفظ شریعت ہے۔ آپ کو صادقات کہا گیا صدقہ دینے والی عورتیں صدقہ دیتی رہتی ہیں اور دے کر ثبوت دیتی ہیں یہی تحفظ شریعت ہے۔ آپ کو روزہ رکھنے والی کہا گیا ہمیشہ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے روزہ رکھتی رہتی ہے یہی تحفظ شریعت ہے۔ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتوں کی تعریف کی گئی اپنے عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتی ہیں یہی تحفظ شریعت ہے۔ کثرت ذکر کرنے والی کہا گیا آپ کثرت ذکر کرتے ہوئے ہمیشہ یہ ثبوت دیتی ہے کہ یہ تحفظ شریعت ہے۔ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے ہم جلد ایسے جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے چہرے جاری رہیں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے قول میں سچا اور امین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کیا انڈیا مسلم پرسنل اللہ بورڈ کا ساتھ دیتے رہنے کے ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ یہ تاثراتی خطابات تھے جو خواتین کے اجلاس سے متعلق کنوینئر اور 2 معاون کنوینئر صاحبان کے تاثراتی خطاب مکمل ہوئے۔ اب یہاں سے خطابات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ میں آپ تمام خواتین سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر آنے والے مقرر اور خطیب اپنی بات میں کوئی نہ کوئی نئی بات پیش کریں گے اور ہم سب کے لیے وہ مشعل راہ بن سکتی ہے، اس لیے پوری توجہ کے ساتھ انہماک کے ساتھ آنے والے مقررین کے خطابات کو سماعت فرمائیں۔ اس وقت ہمارے درمیان جماعت اسلامی ہند کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کی ایک ذیلی شاخ مجلس العلماء کے کنوینئر حضرت مولانا وحید الدین خان صاحب عمری مدنی زیرہ مجدون تشریف رکھتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ 5 منٹ میں اپنے خطاب سے ہم سب کو نوازیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال سبحانه وتعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل به وهو في الآخرة من الخاسرين وقال سبحانه وتعالى فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون صدق الله العظيم۔ ڈیش پر تشریف فرما آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے معزز و معطر ذمہ داران حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب جنرل سیکریٹری اور حضرت مولانا عمرین
محفوظ صاحب سیکریٹری بورڈ اور دیگر مختلف تنظیموں جماعتوں اور مشارق و مکاتب سے نمائندگی کرنے والے معزز و موقر حضرات علماء کرام، بورڈ کے موقر اراکین حضرات خواتین اور مہمان خواتین، اور یہاں شہر بنگلور کے اطراف و اکناف سے دور دراز علاقوں سے تشریف لانے والی بہت ہی معزز، بہت ہی موقر، عفت مآب، عزت مآب ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور مقبول دین صرف دین اسلام۔ دین کا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنی کتابوں اور اپنے رسولوں کے ذریعے عقیدے میں، اخلاق میں، اعمال میں، معاملات میں، معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، تعلقات میں، تعلیم اور تہذیب و تمدن میں، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں، امن اور جنگ کے حالات میں، غیر زندگی کے تمام شعبوں میں جو رہبری اور رہنمائی اپنے جلیل القدر انبیاء کے ذریعے دی ہے، اس کے مطابق اپنے زندگیوں کو ڈھالیں، اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں، اس کے مطابق اپنے زندگی میں عمل درآمد کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین صرف انسانوں کا دین نہیں ہے، بلکہ وہ پوری کائنات کا دین۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ طریقے زندگی کو چھوڑ کر کوئی اور طریقے زندگی اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ اس کائنات کے سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، سب کے سب چاہتے نہ چاہتے، چاروں نہ چار اللہ رب العزت کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اس کے مسلم ہیں، اس کے قانت ہیں، اور اس کی تسبیح اور بڑائی اور کبریائی بیان کر رہے ہیں۔ سب خدا کے آگے جھکے ہوئے۔ انسان کا بڑا حصہ بھی اپنی زندگی میں اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے۔ ایک چھوٹا سا حصہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عمل کی اور انتخاب کی آزادی دی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اور پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق انسان زندگی گزارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، واللہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائے، میری لائی ہوئی ہدایت اور تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ محترم خواتین، مسلم پرست اللہ دراصل یہ شریعت کا اٹوٹ حصہ ہے، یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے، آخرت پر ایمان کا یہ لازمی نتیجہ ہے، اور یہ ہمارے ملی تشخص، ہماری ملی پہچان، ہماری مذہبی شناخت اور ہماری تہذیبی تشخص کا یہ آئینہ دار، لہذا اس پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ اس میں وہ سارے احکام، خصوصاً آئینی احکام، نکاح، طلاق، خلا، فسخ نکاح، وراثت، وصیت، وقف، ہبہ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے احکام اگر ہم اس پر عمل درآمد کرتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو اس سے روک نہیں سکتی۔ قوانین چاہے جو چاہے بنا لیے چاہے، لیکن اگر ہم اس پر عمل درآمد کریں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہم کو اللہ تعالیٰ کی شریعت سے روک نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل ہی اس کے تحفظ کا سب سے بڑا ضامن ہے۔ تحفظ شریعت کے لیے سب سے پہلا دائرہ خود انسان کی اپنی زندگی ہے، پھر اس کے بعد اس کا خاندان۔ اور خواتین جو نصف انسانیت ہے، سماج میں برائیوں کے مٹانے میں اور بھلائیوں کے فروغ میں ان کا کلیدی کردار ہوتا ہے۔ ان کی خاموش اور مخلصانہ خدمات وہ بہت بڑے پیمانے پر اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ خاتون خانہ اگر یہ طے کر لے
میرے گھر میں خلاف شریعت کوئی کام نہیں ہوگا، میرے گھر میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکام پامال نہیں کیے جائیں گے، تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس گھر میں خدا کی خلاف ورزی کی جائے۔ اگر کوئی خاتون خانہ یہ طے کر لے کہ میرے گھر کے نکاح، میرے گھر میں جو نکاح ہوگا وہ اللہ کی شریعت کے مطابق ہوگا، جو یہاں پر معاملات کی تصفیہ ہوں گے وہ اللہ کے شریعت کے مطابق ہوں گے، تو پھر وہ گھر جو ہے اسلام کا آئینہ دار بن جاتا ہے، اسلام کا نمونہ بن جاتا ہے، اور مردوں پر عورتوں کی حکومت چلتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا جہاں ذکر کیا وہاں بتایا کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے بہت سارے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق پہنچا تو حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کہ اس بچے کو قتل نہیں کیجئے، اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، یہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے نفع بخش ہوگا۔ تو پھر وہی فرعون، وہی جلاد، اس نے حضرت آسیہ کی مانی، اور پھر وہیں سے وہ انقلابی دن کا آغاز ہو گیا، جن کے ہاتھوں فرعون کی حکومت چلی گئی، اور پھر حضرت موسیٰ کا دن غالب ہوا۔ تو بہرحال خواتین بہت ہی اہم کردار آپ ادا کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں شہر کے بہت مختلف دور دراز کے علاقوں سے بہت بڑی تعداد میں آپ سب آئے ہیں، جہاں علماء کی خدمات ہیں، ان کی کوششیں ہیں، اور ہمارے دیگر رفقا کی کوششیں ہیں، وہیں اس سے زیادہ کوششیں آپ ماؤں اور بہنوں کی ہیں۔ آپ کی کوششیں نظر نہیں آتی ہیں، بڑی خاموش کوششیں آپ کی ہوتی ہیں، اور بہت بڑے پیمانے پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور دیر پا اثرات اس کے ہوتے ہیں۔ سماج میں اصل تبدیلی آپ لوگوں کے ذریعے آتی ہے۔ اس لیے اس موقع پر میں آپ تمام کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ ہمارے ذمہ داروں کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے اب جوق در جوق کے بہت بڑی تعداد میں تشریف لائی ہے، اور آپ بہت غور سے ہمارے اکابرین کی ان 15 نصائح کو، جو اہم باتیں اس وقت جو درپیش چیلنجز ملت اسلامیہ کے لیے ہندوستان میں ہیں، مسلم پرسن اللہ پر چیلنجز ہیں، مختلف طرح کے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، تو بہت بڑا اقدام جو ہے آل انڈیا مسلم پرسن اللہ بورڈ نے اٹھایا ہے۔ ملک کے طول و عرض میں اس طرح کے بڑے اجتماعات کر کے امت مسلمہ کے اندر وہ ایمان کے صوتوں کو جگا رہے ہیں۔ انشاءاللہ شریعت کے تحفظ کے لیے ہم سب کچھ قربان کرنے کا بل بوتا لے کر یہاں سے جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی شریعت، اللہ کا دین ہماری جان، ہمارا مال اور ہمارے سارے اسباب و وسائل سے زیادہ قیمتی متاع ہے۔ امتیں اور قومیں ہر چیز کی قربانی برداشت کر سکتے ہیں، ہر چیز کا نقصان وہ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن وہ کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ کے دین پر آنچ آئے، شریعت پر آنچ آئے، اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ لہذا آپ تمام سے التجا ہے، التماس ہے کہ آپ یہاں ہمارے ذمہ دار خواتین سے بھی، اور خصوصاً آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے اکابرین سے جو اہم پیغامات اس وقت دیے جانے والے ہیں اس کو بغور سماعت فرمائیں، اور اپنی گرہ میں اس کو باندھ لیں، اس پر عمل درآمد کرنے کے جذبے سے، اور پھر جب بھی اس طرح کا موقع ہوگا کہ جس میں ہم کو ہر طرح کی قربانی دینی پڑے گی، تو انشاءاللہ قربانی دینے کے جذبوں سے انشاءاللہ ہم یہاں سے رخصت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ حضرت مولانا وحید الدین خان صاحب عمری مدنی زیدہ مجدوم نے مختصر وقت میں اپنا جامع خطاب پیش فرمایا، پیغام دیا کہ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہمیں اسلام کے خلاف کوئی عمل نہیں کرنا ہے، سنت کو اپنے گھروں میں رواج دینا ہے، تو یہ ہم کر سکتے ہیں بآسانی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکرٹری جو پورے ملک میں دن رات ایک کر کے مذہب اسلام کے تحفظ کے لیے آنے والے حالات سے مسلمانوں کو باخبر کرنے اور انہیں بیدار کرنے کے لیے شب و روز محنت میں لگے ہوئے ہیں، حضرت مولانا شاہ محمد فضل الرحیم صاحب مجددی دامت برکاتہم یہ اس وقت ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ اسی طرح نوجوان عالم دین
اور بہترین صلاحیتوں کے مالک اور اکابرین کے معتمد حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب، سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، آپ کی بھی ذات انتہائی قیمتی ہے اور آپ بھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم سے پورے ملک میں مسلمانوں کو بیدار کرنے اور مذہب اسلام پر عمل کی تحریک دینے میں شب و روز مصروف رہتے ہیں۔ اس وقت ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ ان دونوں اکابرین کے قیمتی خطابات ہوں گے۔ اسی طرح جماعت اسلامی ہند کرناٹک و گوا کے امیر جناب ڈاکٹر صاحب بیلگامی صاحب بھی یہاں اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں۔ جمعیت اہل حدیث کے نمائندہ جناب محمد اسلم صاحب یہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ شہر کے مشہور عالم دین حضرت مولانا محمد زین العابدین صاحب رشادی مزاری دامت برکاتہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ اسی طرح شہر بنگلور کی مرکزی مسجد جامعہ مسجد کے امام و خطیب اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا کے اس 29ویں اجلاس کے ماحول سازی کے کنوینر، جنہوں نے اپنی صلاحیتوں اور اپنی تجربات کے ذریعے پورے صوبے میں ایسا ماحول بنایا اور ایسا لوگوں کے دلوں میں ایک چنگاری سلگائی، کیا مرد، کیا خواتین، کیا بچے، کیا جوان، کیا بوڑھے، سب وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جہاں انہیں دعوت دی جا رہی ہے وہاں وہ دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت مولانا محمد مقصود عمران صاحب رشادی دامت برکاتہم اس وقت ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مختصر وقت میں اپنے قیمتی خطاب سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی صاحب دامت برکاتہم و مدفیوزہم اور سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہم و مدفیوزہم، ہماری ریاست کے اکابر حضرات علماء اکرام، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، یقیناً اسلام وہ آفاقی مذہب ہے جسے اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے عطا فرمایا۔ ہم جس مذہب پر عمل کرتے ہیں یہ وہ مذہب ہے جسے اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور گواہی دینے والے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کی۔ ہم اس مذہب سے خوش ہیں، ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے بن مانگے، بن سوال کیے، بن پوچھے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں بہت مشکلوں کے بعد ایمان کی دولت سے وہ مالا مال ہوئے، اسلام سے مشرف ہوئے۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے باپ کو بھی، ہمارے دادا کو بھی، ہمارے پردادا کو بھی اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اس وجہ سے کبھی کبھار ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ جو مذہب ہمیں عطا کیا گیا ہے وہ مذہب کتنا اونچا ہے اور کتنا بلند و بالا ہے۔ اس لیے ہم خوش رہیں اور ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لائیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ ہم جب مسلمان ہوئے ہیں تو صرف نام کے مسلمان نہ رہے بلکہ ہم کلمہ بھی پڑھیں،
اور اگر ہم کلمہ، اگر ہم مسلمان ہیں نماز بھی پڑھیں، اگر ہم مسلمان ہیں رمضان پائے تو روزے بھی رکھیں، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کریں، اور اگر اللہ نے مال دیا ہے اور سارے شرائط پائی جاتی ہیں تو ایسی صورت میں حج بھی ادا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے حسن معاشرت کا میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے طریقہ بتایا کہ ایک بیٹی اپنے ماں باپ کی کیسے عزت کرے، ایک بیٹی اپنے بھائی کی کیسے عزت کرے، ایک بیوی اپنے شوہر کی کیسا احترام کرے اور اس کے ساتھ کیسے پیش آئے، اور اسی طرح رشتوں کو نبھانے اور پڑوس کے ساتھ محبت سے پیش آنے، یہ سارے طریقے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں بتایا، اور معاملات کا بھی طریقہ سکھایا کہ اسلام میں ہم معاملہ کریں تو کیسے معاملہ کریں اور کس طرح ہمارے معاملات ہونا چاہیے۔ لیکن آج ایک ارتداد کی لہر دور پڑی ہے اور دشمنوں کی طرف سے یہ پوری کوشش ہو رہی ہے کہ ہماری جوان بیٹیاں اسلام سے بیزار ہو کے مرتد ہو جائیں اور اسلام کو چھوڑ دیں۔ اس طرح کے وقفے سے حالات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایسے میں ہماری یہ خواتین اپنے آپ کو پیش کر کے ہماری ان بچیوں کو جہنم سے بچا کے جنت کی طرف لے جانے کا عزم کریں اور ارادہ کریں تو انشاءاللہ اللہ رب ذوالجلال ہماری ان بچیوں کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنائیں گے، اور یہ جنت میں جائیں گے ہم سب، ہماری بیٹیاں اپنی ماؤں کے، اپنی بہنوں کا ہاتھ پکڑ کے اور اپنے شوہروں کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں جائیں گے۔ یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو اجلاس عام ہے دارالعلوم سجل الرشاد میں 23 تاریخ کو اور 24 تاریخ کی ظہر تک انشاءاللہ ہمارے یہ اکابرین جو ملک سے آئے ہوئے ہیں بیٹھیں گے، غور و فکر کریں گے۔ جو اس وقت ہمارے ملک میں جو مختلف فتنے گردش کر رہے ہیں، پروان چڑھ رہے ہیں، ان کے لیے ہم ہمارے سامنے لاہ عمل پیش کریں گے، اور اسی طرح جو مختلف بلیں، خاص طور پر اوقاف کے سلسلے میں جو بل اس وقت پیش کی گئی اور جے پی سی کے سامنے ہے اور آگے کیا ہوگا، اس سلسلے میں بھی ہمارے اکابرین کی طرف سے جو لاہ عمل، جو ہمارے سامنے احکامات جاری ہوں گے، ہم سب مل کر اس پر عمل پیرا ہوں گے، اس لیے کہ یہ ایمان، یہ اسلام، یہ ہمارا پیارا مذہب ہے، ہم اس پر عمل کر کے بتائیں۔ اس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری اور اسی طرح سیکریٹری محترم اور ہماری خواتین اراکین تشریف لائی ہے، ان سب کے سامنے یہ ایک مرتبہ آپ سب کھڑے ہو کے بتائیں کہ جیسا مرد اسلام کی حفاظت کے لیے تیار ہے، اسی طرح ہماری خواتین بھی جب ان کے لیے ان اکابرین کے طرف سے آواز لگائی جائے گی اور ان کے لیے بھی کھڑے ہونے کے لیے پکارا جائے گا، جیسے آج اس میدان میں کھڑے ہو کے بتائیں گے، اسی طرح انشاءاللہ جب کبھی ان کے طرف سے آواز آئے گی اسی طرح ہماری خواتین کھڑے ہوں گی۔ میں تمام خواتین سے ایک دفعہ گزارش کرنا چاہوں گا، اپنی اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو کے یہ ارادہ بتائیں کہ ہم بھی اسلام کی حفاظت کریں گے، ہم بھی دین کی حفاظت کریں گے، جیسے میرے نبی کی بیوی محترمہ حضرت اماں عائشہ نے بتایا تھا، حضرت خدیجہ کبریٰ نے حفاظت کی تھی، اور اسی طرح حضرت حفصہ نے، اور اسی طرح ام سلمہ نے، حضرت زینب نے، اسی طرح آپ بھی کھڑے ہو کے ماشاءاللہ بتا رہی ہے، اور ہمارے اکابرین کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جیسے مرد کھڑے ہو کر دین کی حفاظت کریں گے، اسی طرح ہم بھی اسلام کی، شریعت کی، دین کی حفاظت کریں گے اور اس پر ہم عمل پیرا ہوں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کے اس جذبے کو میں سلام کرتا ہوں، آپ بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور میں بہت ہی ہمارے ان اکابرین کو کرناٹک کے طرف سے یہ پیغام دینا چاہوں گا اور یہ یقین دلانا چاہوں گا، جب کبھی بھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز اٹھے گی اور ہمارے لیے اشارے ہوں گے تو ہم بھی برابر آپ کے احکامات پر عمل پیرا ہوں گے۔ کرناٹک کا پورا علاقہ ماشاءاللہ جب طول و عرض میں ہمارے اکابرین سفر کر رہے ہیں، کیا خواتین، کیا مرد، یہ ہزاروں کی تعداد میں آتی ہے، اپنے آپ کو پیش کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم شریعت پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ، اور شریعت پر جب کوئی آنچ آئے گی تو اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان کے نذرانے کو بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔
अल्लाह हमारे अकादरीन के साए को हम पर ताजर कायम दायम फरमाए और हर किस्म के शुरूर व फितन से जो मुख्तलिफ फितने इस वक्त हम पर अमल किए हुए हैं और हमारे ऊपर ये परेशान करने के लिए कोशिश की जा रही है, अल्लाह इन तमाम फितनों से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए और अल्लाह रब्बुल जलाल हमारे अकादरीन को सेहत को तंदुरुस्ती अता फरमाए। और अमीर शरीयत दामत बरकातुहू भी बड़ी फिक्रों के साथ माशाअल्लाह बावजूद करिए अदालत के आप हमारे साथ खड़े हैं। आप माशाअल्लाह थोड़ा सा बीमार है लेकिन आपकी आपका जो जज्बा है वो जवान है और आप पूरी हिम्मत के साथ हमें हौसला दे रहे हैं और हमको दुआओं से नवाज रहे हैं कि और यहाँ की तमाम तंजीमें जमात इस्लामी हो, जमात अहले हदीस हो, जमीयतुल उलमा हो, तबलीगी जमात हो और इसी तरह ख़वातीन की तमाम जमातें मिलकर ये इस बात का इजहार कर रही हैं और कर रहे हैं कि हम बराबर शरीयत की हिफाजत के लिए खड़े रहेंगे और हमारे अकादरीन की तरफ से जो बातें सामने आएंगी इंशाअल्लाह उस पर अमल पैरा होंगे। अल्लाह करे कि ये जो कोशिशें हो रही हैं अल्लाह इनको बार फरमाए और इसका बेहतरीन नतीजा हमारे सामने अता फरमाए और हर किस्म के शुरू व फितन से उम्मत की और इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। हज़रत मौलाना फजल मुजद्दिदी साहब जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल, हज़रत मौलाना अमरीन मुंशी रहमानी साहब सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल और तमाम अल्लाह और मेरे प्यारे बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप जानते हैं कि आप यहाँ हमारे ज़माने का जो मकसद है, ये मकसद है देखिए कि एक तो जो है शरीयत की हिफाजत हो और दूसरा जो है हमारे यहाँ हुकूमत की तरफ से लाया गया वक्त तरमीमी बिल है। वक्त तरमीमी बिल क्या है और ये हमारे लिए कितने मुज़िर असरात रखता है और हमारी जो औकात की जो जायदादें हैं उसको किस तरह हड़प करने के लिए जो है ये जो कानून बनाया गया है उसको जो है यहाँ पर हम समझें और उसकी जो मुखालफत करें। ये कानून देखिए कि एक काला कानून आप उसको कह सकते हैं, ये हमारे लिए हरगिज़ नाकाबिल कबूल है। ये वक्त क्या चीज़ है? वक्त देखिए, वक्त में ज़कात में इसमें जो है बहुत फ़र्क है। ज़कात सदका खैरात जो है ये हम इसमें क्या करते हैं कि किसी और को जो है मालिक बना देते हैं, लेकिन वक्त जो किसी चीज़ को जब आप वक्त करते हो तो इसका मालिक जो है अल्लाह ताला होता है। और जब किसी चीज़ को वक्त किया जाता है तो इसमें विरासत वसीयत जारी नहीं होती और ना इसको जो है आप हिबा कर सकते हैं। ये मुकम्मल तौर पर जो है ताक़यामत अल्लाह ही की मिल्कियत में चला जाता है। और वक्त का जो मसला है, सबसे पहले जो वक्त किया ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक्त किया और उसके बाद हम देखेंगे हमारे सहाबा किराम भी जो है मुसलसिल जो है वक्त करते रहे। और इसमें अगर जो है वक्त के उसूल और ज़वाबित को अगर आप देखेंगे, हज़रत उमर जो जंग खैबर में जो आपको ज़मीन मिली थी, जो ज़मीन आप जो वक्त किए तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वक्त के उसूल व ज़वाबित जो है हमारे लिए मुतय्यन किए। अब यहाँ देखिए कि मसला ये हो रहा है कि ये मौजूदा जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत जो है 2005 में कि हमारे शहरों का जो मसला आकर खड़ा हुआ है कि वक्त की जो जायदादें हैं, वक्त की जो प्रॉपर्टी है, उसको हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पर जो है हड़प करने के लिए जो है कानून लेकर आई है। और इसमें देखिए कि हवाला जो दिया जा रहा है, हमारे पास तो जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है किरण रिजिजू, ये पार्लियामेंट में जो है बयान देते हैं कि सच्चा कमेटी जो 2005 में अपनी रिपोर्ट पेश करती है उसमें उसका ये मशवरा होता है कि उस वक्त 2005 में 4.9 लाख एकड़ जो है वक्त की ज़मीन है, इसको अगर जो है सही यूटिलाइज किया जाए तो मुसलमानों की ये मस्ती का आलम दूर हो सकता है, मुसलमानों की माशी हालत, मुसलमानों की जो है समाजी हालत जो है बेहतर हो सकती है। ये मशवरा भी आ गया है। उसी का हवाला देकर, हालांकि 20 साल के ऐसे में कभी जो है हमारी दरअसल जमात को कमेटी का जिक्र करना मुनासिब नहीं समझे, लेकिन अब जो है वो पार्लियामेंट में ये पेश करते हैं कि चूंकि 2005 में जो है 4.9 लाख एकड़ जब जमीन थी तो उस वक्त जो है वो कमेटी ये मशवरा दे रही है कि इसकी आमदनी जो है 12 लाख होनी चाहिए। और अब इस वक्त देखिए कि जो वामसी पोर्टल में जो है दर्ज हो रही हमारी औकात की प्रॉपर्टी वो 9 लाख एकड़ है। इसको लेकर जो है मीडिया में बहुत ज़्यादा जो है हंगामा खड़ा किया गया है और मीडिया में जो है ये
कहा गया है कि मुसलमान जो है गोया के जो माफिया के लोग हैं और ये जो नाजायज जो जमीनात पर कब्जा करते हैं, और इनका ये कहना है कि मुसलमान जहाँ भी हाथ रखते हैं, जहाँ भी उंगली रख देते हैं, वो जमीन जो है औकाफी जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि मुसलमानों को मुसलसल जो है निशाना बनाया जा रहा है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे 2014 के बाद से ऐसे कवानीन बनाए जा रहे हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो सिविल मैटर्स देने के आप सिविल मैटर्स इसको जो है क्रिमिनल मैटर जो बनाया जा रहा है। और अब इस वक्त की जो बात कही जा रही है कि मुसलमान नाजायज कागजी में, और हमारे होम मिनिस्टर का भी ये कहना है कि हम जो है हुकूमत की प्रॉपर्टी की जो कब्जा किए हुए ये बिल्कुल गलत है। वक्त प्रॉपर्टी कीजिए कि हमारे जहनों में ये बात कीजिए होनी चाहिए कि ये हमारे आबा और अजदाद की प्रॉपर्टी है, ये किसी की देन नहीं है, ये हुकूमत की जमीन नहीं है। तो हम जो है हमारे आबा और अजदाद की प्रॉपर्टी को जो जिस तरह से चाहे हम उसको मैनेज करेंगे, हम उसको डेवलप करेंगे, हमको मुकम्मल इख्तियार है। लेकिन ये इख्तियार जो है हमसे हुकूमत छीन रही है और ये कह रही है कि ये प्रॉपर्टी को जो है हम मैनेज करेंगे, हम डील करेंगे। लिहाजा वक्त तरमीमी बिल जो लाया गया इसलिए इंतहाई खतरनाक है। ये वक्त जो हमारा 1999 का जो कानून था वो सिर्फ 50 सप्ताह का मुश्तमिल था, लेकिन इसमें जो तरमीमात जो अमेंडमेंट्स लाई गई है 44 अमेंडमेंट्स इसमें लाई गई है। गोया की जो असली शक्ल जो हमारी थी 1995 का कानून की, वो असली शक्ल बाकी ही नहीं रही। एक बिल्कुल नया सा कानून लाया गया है। इसमें देखिए कि खतरनाक जो चीजें, एक जो है वक्त बाय यूजर, ये आज तक हर मजहबी मुकाम में ये बात तय थी कि जो कई सालों से जो है मजहबी मुकाम कायम हो, जैसा कि मनाजिरों को आप देख लीजिए, कई मंदिरें हैं जो 100 साल से कायम है। उसके बाद जो है उनके लिए यही रूल था कि वक्त बाय यूज यानी 100 साल से 2 साल से जो इसी के इस्तेमाल में है तो उसको मंदिर ही माना गया। उसी तरह से आप गुरुद्वारों को आप देख लीजिए, गुरुद्वारों के लिए भी यही कानून है कि वो जो है जब इतने साल से जब किसी चीज के लिए गुरुद्वारा बनाया गया, इस्तेमाल हो रहा था, तो गुरुद्वारा ही माना गया। चर्चेस को आप देख लीजिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो है जैसा कि मैं आपको बताया कि तमाम कवानीन जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को निशाना बनाने में जो बनाए जा रहे हैं, ये सहूलत जो है हमसे छीनी जा रही है। यानी वक्त का यूजर का जो दफा थी उसको हटा दिया गया और आज हमसे ये कहा जा रहा है कि मुसलमान जो है अपने मसाजिद, अपने मदारिस, कब्रिस्तान है, ईदगाह है और कॉलेज जो भी हो, अगर इस तरह से चलना हो तो ये क्या होगा कि खबरें में आएगा। और इसके लिए देखिए कि ये काम जो है आज के समय में महीना में जिम्मेगा, लेकिन अब जो है हुकूमत के काम क्या है, ये जिला कलेक्टर देखिए IAS ऑफिसर होता है और IAS ऑफिसर जो है क्या है होम मिनिस्ट्री का मुलाजिम होगा, और जब होम मिनिस्ट्री का जब मुलाजिम होगा तो वो वही काम करेगा जो आका उनको बोलेगा। तो इस तरह से जब आका हम क्या करेंगे कि हमारी जो जायदादें हैं उसको हड़प करने के लिए इसके रास्ते बनाए जा रहे हैं। और उसमें आप देखेंगे कि सभी कई चीजें ऐसी हैं जो इसमें यानी कानून वक्त तरमीमी भी इंतहाई खतरनाक है। इसमें ये दम पाया जाता है कि कोई आदमी अगर फर्ज नहीं कि हमारे मस्जिद के ताल्लुक से ये बयान जारी कर जिला कलेक्टर को दे, ये दरखास्त दे कि ये जमीन ये मस्जिद है, मौलाना खासा है, मुझे मुतनाज़ा नजर आती है, तो उसी वक्त जिला कलेक्टर क्या करेगा कि उसका जो है तहकीकात शुरू कर देगा और वो हमारी वक्त प्रॉपर्टी को, वक्त जायदाद जो है उस जुमले से निकाल करके मुतनाज़ा करेगा और उसके बाद जो है वो खुद वक्त जो है हुकूमत के हवाले कर देगा। और इस तरह से हमको ये बात मालूम होनी चाहिए कि हमारे जो है होम मिनिस्टर साहब ये बात करते हैं कि अब जो है औकाफ में जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो इसमें जो है मैं बताऊँ कि हमारे औकाफ की जो जायदादें हैं इसका बहुत ज़्यादा जो नाजायज कब्जे हैं वो यहाँ की जो बहुत सारी रियासती हुकूमतों की है और मरकज़ी हुकूमत की है। हालांकि कई ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसके लिए मुसलमान केस जीतने के बाद भी अदालत से जो है मुकदमा उनके फेवर में आने के बाद भी जो है हुकूमत कर रही है कि वो जमीनात का जो है नाजायज कब्जा बनाए हुए हैं। तो ये पहले जो है हुकूमतों को चाहिए कि हमारे औकाफ की प्रॉपर्टीज में जो है नाजायज कब्जे को हटाएं। और इस तरह से देखिए कि जो दूसरी सहूलतें हैं और हमारा जो है
इस्तेमाल करें, उसका मकसद जो है मैनेज करें। और इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे ख़वातीन का हवाला दिया जा रहा है। तलाक़ सलासा में क्या प्रयास हुआ कि ख़वातीन की हमदर्दी के नाम पर एक कानून लाया गया और इस कानून में भी ख़वातीन की हमदर्दी हासिल करने के लिए नाजायज़ कोशिश की गई है। और उसकी ये बात कही गई है कि अगर कोई आदमी जो है प्रॉपर्टी को जो है वक्त जायदाद को वक्त करना चाहेगा तो वक्त नहीं कर सकेगा, अगर जो है उसकी जायदाद वक्त करने से ख़वातीन अंदर मुनासिब होती है। जबकि आप कानून से देखिए कि एक आदमी मुस्लिम जो है अपनी प्रॉपर्टी का पूरे कोई मालिकता जिंदगी में बनने के बाद और उसके लिए अपने मुकम्मल वसीयत कर सकता है कि बनने के बाद में मेरी बीवी नाकाम की, मेरे बच्चे नाकाम की, तो जो जायदाद से कब्जा कर दिया जाए और वो वसीयत में पूरी लिख देता है। उसके बाद उसको कानून में खुद है, लेकिन हमारे यहाँ देखिए हम किसी तिहाई नहीं कर सकते, हमारी वसीयत में कानून में खुद है और हम किसी को महसूस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है ये बात शामिल की गई और तो ये कहा जा रहा है कि इस तरह से जो है हम औरतों का तहफ़्फ़ुज़ करने के इंतहाई गलत है। जैसे एक आदमी का शरीर और कानूनी तौर पर किसी चीज़ का मालिक है तो उसको मुकम्मल इख्तियार है कि वो चाहे करे। और इस तरह से किसी की एक और बात हमारे पास बहुत सारे जैसे आप बताइए 44 अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, उसमें मैं वक्त नहीं है होता है और बता दूँगी। एक बात उसको शामिल की गई कौन सी यानी वक्त आने के लिए कोई आदमी खाली होना चाहिए। और उसकी बात ये और है कि उसमें ये प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा, यानी बोला ये हुकूमत आज हमारे लिए सर्टिफिकेट जारी करेगी कि आप जो प्रैक्टिस मुस्लिम या नहीं हो सकता है जो है आप वो कहे 5 साल का पड़ा हुआ प्रैक्टिस को नहीं करेंगे और उनको हम सोचे करेंगे कि हमारा जो होता है उसके बाद अगर हम बोलते हैं प्रैक्टिस को नहीं है तो हम और नहीं कर सकते। और इससे पहले कि मुस्लिम ने भी जो है वो क्या करते हैं, लेकिन उसका जो है जब आपको हटा दिया जाएगा और उसके क्या करेंगे तो सारी होना चाहिए हावी की जो है वो तहरीर नहीं की गई। और लिमिटेशन एक्ट देखिए दूसरे मज़ाहिब की जो जायदादें होती हैं उनके ऊपर जो लिमिटेशन एक्ट आज भी लागू है, लेकिन लिमिटेशन एक्ट की जो रूल है इसमें होता है कि 12 साल के बाद ही अगर परिस्थिति में हमारे पास प्रॉपर्टी से गुजारा सकता नहीं हुए हो तो ये इख्तियार होगा 50 साल हो जाए 2 साल हो जाए हम उसको जो है अदालत के सहारे देने से वापस नहीं सकते, लेकिन उसको सहूलियत हटा देंगे। और दूसरा जो है और इसमें इस तरह से आपसे जिक्र कर रही थी कि हमारे यहाँ में जो वक्त करने में दिया गया है ये हमारे सबसे पहले जो है वक्त करने के तसव्वुरी को जो है कर रहा है और हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए जो ये कवायद जो है बनाए जा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास अगर वक्त हो या वक्त तो वक्त यानी उसूल ये है कि जो चीज़ जिस मजहब के मानने वालों की है उसको जो है वही पाना चाहिए, लेकिन जो है तहरीरी अमेंडमेंट बिल जो लाया गया है इसके अंदर देखिए कि नॉन मुस्लिम की नुमाइंदगी को लाजमी तौर पर और जो है बगैर किसी उसके जो नुमाइंदगी को बढ़ा गया है। और वोट में आप देखिए कि 12 में से नौकरी की ऑप्शन रखा गया है तो वो गैर मुस्लिम हो सकती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा होता है जो अभी को 2006 में खाली करा हुआ है उसमें जो है 16 की तादाद का नॉन मुस्लिम को भी है डाला है, जबकि आप देखेंगे कि हिंदू गवर्नमेंट बोर्ड है उसमें कानून बना हुआ है कि पूरी गैर मजहब हिंदू के
अलावा दूसरे मजहब के मानने वाले उस वोट के मेंबर नहीं हो सकते। उनके पास इतनी एहतियात की जाती है कि कास्ट सिस्टम में देखा जाता है कि वो जो अपर कास्ट में लोअर कास्ट वालों को उस मेंबर नहीं मिला सकते। तो ट्रस्ट का जो बोलिए उस इदारे उसके तहत अगर ट्रस्टी की कोई इदारे इंस्टीट्यूशन से चल रहे हो तो उसमें भी जो ये बात की हुई है कि ये इंस्टीट्यूशंस के भी जो है कोई ऐसा आदमी जो मुसलमान ना हो वो हर किसी उसका मेंबर नहीं बन सकता। लेकिन आज हमारे देश में इंतहाई मुश्किल में पड़ती जा रही है। लेकिन आज आप यहाँ जाने से पहले ऐसा करते हुए जब तक जो है हमारे नहीं हो जाता हम मुसलसिल में अपने जद्दोजहद को जारी रखेंगे। इसी के साथ अपनी बातों को समझते हैं माशाअल्लाह ख़वातीन की नुमाइंदगी करते हुए हमारे बहन साहिबा ने जो तकरीरें बनाए ख़वातीन हुई हैं, आपने अपनी मालूमात की और तजुर्बात की रोशनी में ये किताब फरमाया और वक्फ अमेंडमेंट बिल तरमीमी बिल जो पेश किया गया है उसके खतरात से वाकिफ कराने की भरपूर कोशिश की। अल्लाह तबारक व तआला जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं अपने अकामीन को किताब की दावत देने से पहले यहाँ तक जो इत्तलात पहुँची हैं उसकी रोशनी में गुजारिश करना चाहूँगा। बहुत बड़ी तादाद में हमारी माएँ और बहनें तशरीफ लाई हुई हैं। हमारा निज़ाम काफ़ी हो चुका है, यानी जितनी कुर्सियाँ हमने बिछाई थी वो नाकाफी हो चुकी हैं। बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन पीछे नीचे बैठ गई हैं और वो मस्जिद में जाने वाला जो रास्ता है वहाँ भी बड़ी तादाद में बैठी हुई है। हाँ, गर्मी जरूर है और ये गर्मी हमारे लिए क्या माने रखती है? हमारे दीन और इस्लाम का मसला है सामने, तो हम इस गर्मी को क्या तूफानों को भी बर्दाश्त करके अपने दीन की हिफाजत के लिए मैदान में रहने के लिए जब हम तैयार हैं तो ये मामूली गर्मी हमारे लिए कोई मसला नहीं बन सकती है। हमारे अकाबिरीन भी बगैर साए के गर्मी ही में बैठे हुए हैं ताकि आपका साथ दे सके, आपको किसी किस्म का ये एहसास पैदा ना हो कि ये तो साए में बैठे और हमें धूप में बिठा दिया गया। ऐसा नहीं है, हम लोग भी हमारे अकाबिरीन भी बगैर साए के धूप ही में बैठे हुए, नीचे कोई ना बैठे, बिठाई गई म्याट का इस्तेमाल भरपूर तरीके पर किया जाए। मैं इससे पहले कि हजरात अकाबिर का खिताब शुरू करूं, हमारे दरमियान हजरत मौलाना मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन साहिब रशादी मज़ाहरी दामत बरकातुहुम तशरीफ़ रखते हैं। मैं 2-3 मिनट में अपने पैगाम को रखने के लिए आपको दावत देना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन अव उन्सा वहुव मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। मुजद्दिद साहब दामत बरकातुहुम, हज़रत महफूज मुरैन साहब दामत बरकातुहुम, दीगर उलमाए किराम, पर्दा नशीन ख़वातीन, इंशाअल्लाह हम सब असल में हमारे अकाबिरीन की बात सुनने के लिए जमा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। और अल्लाह ताला कुरान मजीद तिल्का हुदूदुल्लाह वला तक़रबूहा और ताला तिल्का हुदूदुल्लाह वला तक़रबूहा। अम्मा बाद तशरीफ फरमा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जिम्मेदारान हज़रत मौलाना मुजद्दिदी साहब, मौलाना महफूज उमरैन साहब,
دیگر علماء کرام اور یہاں آج کے اس اہم اجلاس میں تشریف لائے ہوئے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آپ کا یہ اجلاس، آج کا یہ پروگرام آپ کی جانب سے ایک زبردست اعلان ہے۔ اعلان اس بات کا کہ مسلمان خواتین، اور جب خواتین میدان میں آتی ہیں تو آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ آپ کی بات کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ شاہی باغ ہم نے دیکھا ہے، اور خواتین کا جو کردار ہے اس سے پہلے اسلامی تاریخ میں وہ ہم سب کو یاد ہے۔ چنانچہ آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس میں پرسنل اللہ پر خطرات منڈلا رہے ہیں، اور ہمارے اپنے اوقاف جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے وقف کی ہیں، ان پر نظر بد لگی ہوئی ہے اور اسے ہڑپنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ چنانچہ ایک جمہوری ملک میں ان حالات کا پرامن طریقے سے، مگر جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کرنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو مسلمانوں کا ایک ریپرزینٹیٹیو اور بہت ہی موقر ادارہ ہے، تمام جماعتوں، مسلکوں اور مشربوں پر مشتمل یہ بورڈ ہے، اس کی جانب سے الحمدللہ ہمارے شہر میں 29واں سالانہ اجلاس کے ایک حصے کے طور پر آج یہاں خواتین کو جمع کیا گیا ہے۔ ہمیں اپنے دین پر قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ نے جو معاشرتی احکامات دیے ہیں، فیملی لاز قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، یہ ہماری اختراع یا ہماری طرف سے کوئی بنایا ہوا قانون نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز ہیں، حدود ہیں، اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا ہے اور ان کو پھلانگنا نہیں ہے، ان کو ٹریسپاس نہیں کرنا ہے۔ ہم اپنی شریعت کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ شریعت ہماری پہچان ہے، شریعت ہماری جان ہے، شریعت ہمارا امتیاز ہے، ہماری شان ہے۔ چنانچہ ان حالات میں مسلم پرسنل لا پر سختی سے قائم رہنے، خود اس پر عمل پیدا ہونے، داخلی طور پر اس پر پوری طرح عمل پیدا ہونے کے لیے کوشش کرنا ہے، اور خارج میں اس طرح کے جو خطرات بار بار منڈلاتے رہتے ہیں ان کے مقابلے میں مسلمان ایک زبردست آواز، ایک زبردست موقف اور ایک زبردست اعلان کریں کہ ہم اس کے لیے کسی قیمت پر بھی کمپرومائز کرنے تیار نہیں ہیں۔ اور پرسنل اللہ کی طرح یہاں اوقاف پر جو خطرات اس وقت امینڈمنٹ ایکٹ کے ذریعے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کی تفصیل ابھی آپ کے سامنے آئی ہے، تو اپنے اوقاف کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو چیز وقف کر دی گئی ہو اس کی حفاظت، اس کا صحیح استعمال، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس کے لیے جواب دہ ہیں۔ آج مختلف بہانوں سے ہمارے ان ایسٹس کو، اثاثوں کو ہڑپنے کی، اور اگرچہ کہ ہمارے ملک کا دستور ایکوالٹی کا، جسٹس کا، فریڈم کا اور فریٹرنٹی کا دعویٰ کرتا ہے، مگر یہ تمام اصول اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس میں نہ ایکوالٹی ہے بلکہ مسلمانوں کے ساتھ ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور جو آزادی دستور میں آرٹیکل 25-26 میں اپنے پرسنل لا پر اور اپنے اثاثوں اور اداروں اور انسٹیٹیوشنز کے سلسلے میں دیے، اس کو مجروح کرتا ہے، اس کو متاثر کرتا ہے۔ چنانچہ اور اس کے ذریعے سے اپنے مفادات کے لیے، اپنے سیاسی مفادات کے لیے ملک میں انتشار پیدا کرنے، نفرت کی فضا کو فروغ دینے اور پولیٹیکل گیمز کے لیے سب کچھ کھیل کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کو پرامن طریقے سے مگر پرعزم طریقے سے اپنے موقف کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہم پرسنل اللہ کی حفاظت کے لیے بھی اور اپنے اوقاف کی حفاظت کے لیے بھی کمر بستہ ہیں، ہم ڈیوٹی باؤنڈ ہیں، اور ہم سب اس سلسلے میں باشعور ہیں اور بھرپور جدوجہد کریں گے۔ یہی آج کے اس پروگرام کا اعلان بھی ہے اور پیغام بھی ہے۔ واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، یہ تھے ڈاکٹر سعد بلگامی صاحب،
حلقہ کرناٹک گوا کے امیر جماعت اسلامی ہند، آپ نے دین کی کتاب سے سرفراز فرمایا، جزاک اللہ خیر۔ میں جمعیت اہل حدیث کے جنرل سیکرٹری حلقہ کرناٹک گوا جناب محمد اسلم صاحب دیگر مجموعوں سے گزارش کروں گا 2-3 منٹ میں اپنے پیغام کو رکھیں۔ میں شکر گزار ہوں اپنی ان تمام بہنوں کا جنہوں نے ہماری گزارش کو قبول کیا اور ادھر ادھر منتشر تھے اور راستے میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ درمیان میں میٹ پر آ کر کے تشریف رکھی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے خصوصی قرآن کے اندر سورہ نساء کو اتار دیا، تو اس سے آپ یوں اندازہ لگائیے کہ آپ کتنی عزیز ہیں، کتنی وہ ہیں۔ تو میں آپ سے پیغام دے کر اپنی جگہ لے لوں گا، آپ اگر سدھر جائے اس معاشرے کے اندر، اس ملک کے اندر، تو اس گھر کا کیا کہنا۔ آپ اپنے بچوں کے لیے پہلا مدرسہ ہے، پہلا درسگاہ ہے، اور آپ کے گھر میں جو بھی مرد حضرات ہیں، چاہے وہ آپ کے سسر ہو، آپ کے خاوند ہو، آپ کا بیٹا ہو، آپ کا بھائی ہو، اگر آپ سدھر جائیں تو میری بہنوں، یہ گھر کا گھر، یہ کنبہ سدھر سکتا ہے، یہ کنبہ سدھر سکتا ہے۔ آج ہم جس شریعت کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم ہی جس شریعت کے علمبردار ہیں، جس شریعت کو ہم ماننے والے ہیں، اگر ہم ہی شریعت کو نہیں مانیں گے تو پھر کون مانے گا؟ میری بہنیں ذرا سوچیے، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اگر اسلام میں داخل ہونا ہو تو پورے کے پورے داخل ہونا ہے میری بہنوں۔ ہم کو جو پسند وہ لے لے، جو نہیں پسند اس کو چھوڑ دے۔ یہ دین اسلام نہیں ہے، یہ دین ایسا دین اللہ کے رسول نہیں لائے ہیں۔ اگر دین میں شامل ہونا ہے تو پورے کے پوری طرح سے داخل ہونا ہے۔ میں ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ واقع دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ جناب محمد اسلم صاحب جنرل سیکرٹری جمعیت اہل حدیث حلقہ کرناٹک گوا نے آپ کو یہ پیغام دیا کہ آپ چاہیں، خواتین چاہیں تو حالات کا موڑ سکتی ہیں، اور ایسا بہت سی مرتبہ آپ نے کیا ہے۔ آپ اگر اپنے گھر کے ماحول کو بدلنا چاہیں تو آپ بہت آسانی سے بدل سکتی ہیں۔ دین کی آپ نے پیغام دیا، اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے درمیان اس وقت اسٹیج پر ملک کے نامور عالم دین، بیجاپور کی عظیم ترین شخصیت، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن رکین حضرت مولانا سید تنویر پیر ہاشمی صاحب دامت برکاتہم، جو مسلسل اس 29ویں اجلاس عام کے سلسلے میں پورے صوبے کے دورے پر ہیں اور مختلف اضلاع میں پہنچ کر لوگوں کو بیدار کرنے اور تحریک سے جوڑنے کی فکر فرما رہے ہیں۔ اس وقت بھی ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس مجمع کو بھی اپنے دین کی خطاب سے سرفراز فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت بالله وصدق الله العظيم۔ انتہائی محترم محتشم مکرم حضرات علماء کرام، اساتذہ ملت، خواتین اسلام، وزیران گرامی قدر،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم، اسی کی توفیق و عنایت، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے پاک کا تصدق، جن کی برکتوں سے ہم تمام آج کے اس عظیم الشان تاریخ ساز اجلاس میں شرکت کی سعادت سے بہرامند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مجتمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ محترم خواتین اسلام، آج ہم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک عظیم الشان اجلاس میں شریک ہیں۔ جیسا کہ مجھ سے قبل خطبہ کرام نے بہت ہی احسن طریقے سے آج کے اس اجلاس کے انعقاد کی رسم و روایت آپ کے سامنے پیش کی ہیں، میں ایک دو معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ یہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کا نمائندہ بورڈ ہے۔ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اور گجرات سے لے کر آسام اور بنگال تک کروڑوں مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے، اور بحمدہ تعالیٰ گزشتہ 52 سالوں سے مسلسل آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اسلامیہ نے ہند کی اخلاص بھرے جذبے کے ساتھ خدمت کرتا چلا آ رہا ہے۔ بورڈ کی تاریخ سے، بورڈ کی ہسٹری سے تقریباً آپ سب واقف ہیں۔ اس موقع پر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ خواتین اسلام کے حقوق کے تحفظ کی بھی ذمہ داری رکھتا ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کی سیرت پاک، آپ کی تعلیمات ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تعلیمات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، تحفظ شریعت کے لیے، قوانین شریعت کے تحفظ کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ دن رات محنت کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ شریعت، قانون شریعت جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا عطر ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ تحفظ شریعت کے حوالے سے ہر گام پر، ہر قدم پر ہم سب کی رہنمائی کرتا رہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم تعلیمات کی روشنی میں سب سے پہلے ازواج مطہرات، صحابیات اور اہل بیت اطہار بہت بڑی تعداد میں دین اسلام کی خدمت کرتی رہی، دین اسلام کے تحفظ کے لیے، شریعت اسلامیہ کے تحفظ کے لیے بے پناہ قربانیاں پیش کرتے رہے۔ تاریخ شاہد عدل ہے۔ آج آپ سب سے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ یہی چاہتا ہے کہ ہم آپ سب مل کر، خصوصی طور پر خواتین اسلام متحد ہو کر شریعت اسلامیہ کے تحفظ کے لیے آگے آئیں۔ اس وقت پورے ملک میں ایک منصوبہ بند سازش کے تحت شریعت اسلامیہ میں مداخلت کی جا رہی ہے۔ کبھی شریعت اسلامیہ کے قوانین کو بدنام کرنے کی کوشش ہوتی ہے، کبھی ابھی جیسے کہ اوقات کی ایک بل ترتیب پائی ہے، وہ بل پیش کر کے مسلمانوں کو ہراساں اور پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کبھی یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام عورتوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، اسلام عورتوں کے سلسلے میں مخلص نہیں ہے، یا اسلام عورتوں کو جو مقام دینا چاہیے وہ مقام نہیں دیتا۔
میں اپنی تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہنا چاہوں گا، بڑی ذمہ داری کے ساتھ اکابر علماء تشریف فرما ہے، خدا کی عزت کی قسم اس دنیا میں روئے زمین پر دین اسلام نے ہی عورت کی تعظیم اور تقریم کا درس دنیا والوں کو پیش کیا ہے۔ اسلام نے ہی بتایا ہے کہ ماں کا مقام کیا ہوتا ہے، اسلام نے ہی بتایا ہے کہ بیوی کا مقام کیا ہوتا ہے، اسلام نے ہی بتایا ہے کہ بیٹی کا مقام کیا ہوتا ہے۔ آپ یاد کریں وہ دور جس دور میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو بیٹی کو زندہ قبر میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ ہمارے ملک میں اگر کوئی عورت ودوا ہو جاتی تھی تو اس کے پتی کی چتا کے ساتھ اسے ستی کر دیا جاتا تھا۔ عورت کا کوئی مقام، کوئی مرتبہ نہیں تھا۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط میں میمنۃ الوضوء کی برکتیں ہیں اور اسلام کی تعلیمات کا فیضان ہے کہ دنیا والوں کو بتایا گیا کہ ماں کا مقام کتنا بڑا ہے، بیوی کا مقام کیا ہے، بیوی کے حقوق کیا ہے، بیٹی کا مقام کتنا بڑا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری غلط فہمیوں کا ازالہ، ان سارے الزامات کا ازالہ یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کرتا آ رہا ہے، مگر آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ ذمہ داری کے ساتھ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے پیغام کو عام کریں۔ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا اس موقع پر، اس لیے کہ مجھے یہ کہتے ہوئے اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ پیغام عام کرنا چاہیے کہ بہت بڑے پیمانے پر جتنی انتظار ہمارے اپنے ملک میں پھیل رہا ہے، ہمارا صوبہ کرناٹکا بھی اس سے محفوظ نہیں ہے، تو خواتین اسلام اپنے گھروں کو دینی تعلیم کا مسکن بنائیں، قوانین شریعت پر عمل کریں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کریں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنائیں، اور فتنہ ارتداد سے بچنے کے لیے اپنی بیٹیوں کی تعلیم کی اور بیٹیوں کو ایجوکیٹ کرنے کی فکر کریں۔ بہت بڑے پیمانے پر ہماری وہ بیٹیاں جو ہائی اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں یا جاب کرتی ہیں، انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، انہیں ٹارگٹ کر کے فتنہ ارتداد کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں بہت زیادہ فکر مند بنیں اور اپنی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے فکر کریں۔ اور انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے ہونے والی اس عظیم الشان اجلاس کے انعقاد پر میں تمام علماء کو اور تمام منتظمین کو اور وہ تمام خواتین جنہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں انہیں حدیث تبریک پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہاں سے جو پیغام دیا جا رہا ہے اس پیغام پر ہم سب اخلاص بڑے جذبے کے ساتھ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت قیمتی خطاب حضرت والا نے ہم سبوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ مذہب اسلام سے بڑھ کر خاتون کو مقام دینے والا دنیا میں کوئی اور مذہب نہیں ہے۔ آج اگر آپ کو یہاں لا کے بٹھا دیا ہے اس میدان میں اپنے مذہب کی بنیاد پر اور اپنے مذہب کے تحفظ کے عنوان پر، تو یہ مذہب ہی نے آپ کو یہاں لا کے بٹھایا ہے اور وہ جذبہ بھی عطا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو۔ آپ اسلام کے سائے کے نیچے ہی محفوظ ہیں اور عزت کی بلندیوں پر ہیں۔ اس سائے سے باہر نکلیں گے نہ آپ کو بلندی ملے گی نہ مقام و مرتبہ، اس لیے اس سائے کے نیچے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، نسلوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ رحمانی صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے درمیان بہت دیر سے تشریف رکھے ہوئے ہیں، میں آپ سے ادب گزارش کروں گا اپنے قیمتی خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ صدر اجلاس اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری بزرگ عالم دین ہمارے درمیان تشریف رکھے ہیں۔ آپ کے بعد ان کا خطاب ہوگا، پھر انشاءاللہ اجلاس اختتام کو پہنچے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الامین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس بارک اجلاس اور اس
ایمانی غیر سے لبریز جلسے عام کے صدر عالی قدر عالمیہ مسلم پرسنل لاہور کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا شاہ محمد فضل الرحیم مجددی صاحب، اسٹیج پر رونق افروز موقر عالم ربانی حضرت مولانا پیر تمیر ہاشمی صاحب، حضرت مولانا مفتی افتخار احمد قاسمی صاحب، حضرت مولانا محمد مقصود الرحمان بشاری صاحب، جماعت اسلامی کے صوبہ کرناٹک کے امیر جناب ڈاکٹر صاحب بلغانی صاحب، جمعیت اہل حدیث کے صوبائی امیر حاجی جناب اسمد صاحب، مولانا وحید الدین خان عمری صاحب، ہمارے یہاں ایک مخلص اور اس اجلاس کے کنوینر جناب فیاض شریف صاحب، بورڈ کے رکن جناب عاصم افروز شیخ صاحب، حضرت مولانا زین العابدین صاحب، اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے 29ویں اجلاس عام کی صدر رکنی کمیٹی کے ممبر جناب سلیمان خان صاحب، جناب مصدق احمدی صاحب، ہماری بہنوں نے شعبہ خواتین کی کنوینر محترمہ جلیسہ یاسمین صاحبہ، خواتین کے پروگرام کی ذمہ دار محترمہ سلمہ شریف صاحبہ، آپ تمام قابل احترام بہنوں، اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی دعوت پر آج کا یہ عظیم الشان اجلاس عام برائے خواتین منعقد ہوا ہے، اور آپ سب اتنی بڑی تعداد میں یہاں تشریف لائی ہے، یہ آپ کے ایمانی جذبے کی علامت ہے، آپ کی غیرت ایمانی اور حمیت دینی کی نشانی ہے۔ آپ کا آنا نہایت مبارک ہے، اور اس بات کا اعلان و اظہار ہے کہ آپ شریعت اسلامیہ کی حفاظت کے لیے، اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے، اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کی آزادی کے لیے، اور ملک کے مشکل حالات میں حوصلے کے ساتھ سر اٹھا کر جینے کے لیے آمادہ اور تیار ہے۔ اور آپ کا یہ جذبہ ہے کہ ہمیں اس ملک میں اللہ کی شریعت کے ساتھ، دین پر عمل کی آزادی کے ساتھ جینا ہے، زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات پر پابند بنایا ہے کہ ہم ایمان پر زندہ رہیں، اور ایمان پر ہی ہماری وفات ہو۔ مطالبہ صرف اس کا نہیں ہے کہ ہم مومن بن کر زندگی گزاریں، مطالبہ اس کا بھی ہے کہ ہمیں موت آئے اس حالت میں کہ ہم مسلمان ہیں۔ قرآن پاک میں اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اور ایمان والیو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ مطالبہ اس کا ہے کہ ہم آخری سانس تک اللہ کے دین پر قائم ہیں، حالات آئیں، مسائل کی بدلیاں چھائیں، مشکلات کے سیلاب بلاخیز اٹھے، تب بھی ہمارا یہ اعلان ہو کہ جان جائے تو جائے مگر ایمان سلامت ہے، اللہ کے دین پر ہماری زندگی قائم ہے۔ یہی اعلان ملک کے مشکل حالات میں آپ کو اپنی زبان سے بھی، اپنے عمل سے بھی کرنا ہے۔ اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جس کی دعوت پر آپ یہاں جمع ہوئی، اس کے خادم کی حیثیت سے میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کیا ہے اور اسے کیوں قائم کیا گیا۔ بہت سی ملی، سماجی، تعلیمی، دفاعی تنظیمیں اور جماعتیں اس ملک میں قائم ہیں، اور سب اپنے اپنے دائرۂ کار میں خدمت محنت کر رہی ہیں، اور ان سب کی محنت سراہوں پر، لیکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ان تنظیموں اور اداروں میں، ان جماعتوں میں کیا امتیازی شان رکھتا ہے، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ سارے ملک کے مسلمانوں کا سب سے متحدہ اور مشترکہ پلیٹ فارم اگر کوئی ہے تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے۔ اللہ نے اس ملک کے مسلمانوں کو یہ عظیم نعمت عطا فرمائی ہے کہ تمام مسالک اور مکاتب فکر کے مسلمانوں کا نمائندہ یہ بورڈ وحدت و اجتماعیت کے ساتھ قائم ہے، اور 1-2 برس 10-20 برس سے نہیں، پچھلے 51-52 برسوں سے مسلم پرسنل لا بورڈ وحدت و اجتماعیت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ تمام ملک کے مسلمانوں کا اعتبار اس آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو حاصل ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی سب سے بڑی طاقت اس کی اجتماعیت اور وحدت ہے۔ آج
پوری دنیا میں آپ نکل کر دیکھیں، کہیں آپ کو ایسا متحدہ اور مشترکہ پلیٹ فارم نہیں ملے گا جس میں ہر جماعت کے لوگ، ہر مسلک کے مسلمان ہو، ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے نمائندے ہوں۔ وہ جو قرآن نے کہا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور گروہوں میں اور جماعتوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ اور وہ جو ہمارے آقا نے فرمایا تھا علیکم بالجماعہ فإن يد اللہ علی الجماعہ، اجتماعیت کو لازم پکڑو۔ گیا ہے وقت امنڈمنٹ جو لایا گیا ہے، اس کی تفصیلات آپ نے سنی۔ جو ترمیمات وقف ایکٹ میں کی جانے والی ہے وہ ایسی خطرناک ہے کہ جس کے بعد وقف جائیدادوں پر قبضے کا سلسلہ جاری ہو جائے گا، نئے اوقاف کا قائم کرنا مشکل ہو جائے گا۔ مسجدوں پر، مدرسوں پر، قبرستانوں پر، عیدگاہوں پر، درگاہوں پر، امام بارگاہوں پر اور ملی تعلیمی سماجی رفاہی اداروں پر جو وقف جائیداد کی شکل میں شکنجا کسنے کی کوششیں کی جائیں گی۔ ابھی آپ پڑھ لیجیے اخبارات میں، چھتیس گڑھ میں جو ہمارے ملک کی ایک ریاست ہے، وقف بورڈ کی طرف سے یہ اعلان ہو چکا ہے کہ کوئی کسی بھی مسجد میں امام مسجد وقف بورڈ کی اجازت کے بغیر خطبہ نہیں دے گا۔ جو تقریر کی جائے گی، خطبہ دیا جائے گا، وقف بورڈ سے اس کی منظوری ضروری ہوگی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح ہماری مذہبی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے۔ ہم اللہ کا دین آپ سے پوچھ کر بیان کریں، ہم قرآن و حدیث کی تشریح آپ سے پوچھ کر بیان کریں۔ آپ کون ہوتے ہیں جو اس طرح ہمارے مذہبی معاملات میں مداخلت کریں؟ ہم اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں، شریعت مقدسہ کو ماننے والے ہیں۔ ہم دہلی میں جو سرکار ہے اس کے غلام نہیں ہیں، ہم اس سرکار کے غلام ہیں جو مدینہ طیبہ میں روض مطہرہ کے نیچے آرام فرما ہے۔ ہم اس سرکار کے غلام ہیں جنہوں نے یہ اعلان کیا تھا ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها بعدی الا ہالک، کہ لوگوں سن لو، میں اپنے پاس تم کو ایک ایسی صاف ستھری شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے۔ یعنی اس شریعت میں کوئی عیب نہیں، کوئی خلل نہیں، کوئی ظلم نہیں، کوئی کمی نہیں، کسی ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، تمام جہان بدلے گا مگر اللہ کا قانون نہیں بدلے گا، اللہ کی شریعت نہیں بدلے گی۔ آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہوں گی، ویرانے آبادیوں میں تبدیل ہوں گے۔ زمین آسمان کا نظام بدل سکتا ہے مگر خدا کا قانون اور اس کی شریعت نہیں بدل سکتی ہے۔ اے قول خدا، قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ سے ہی مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ کی شریعت میں تبدیلی نہیں، اعلان ہو گیا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ اے پیغمبر، اس شریعت پر آپ کو قائم کر دیا گیا، اسی کی اتباع کیجئے اور جاہلوں کے راستے پر نہ جائیے۔ در حقیقت یہ اعلان امت کے لیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو کہا گیا کہ دائیں بائیں مت جھکو، شریعت پر عمل کرو، شریعت کی اتباع کامیابی کا ذریعہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل تمہارے لیے نجات کا ذریعہ۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اقتدار کے نقشوں میں کامیابی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار کے نقشے میں کامیابی نہیں، کامیابی اگر ہے تو محمد رسول اللہ کے قدموں میں ہے۔ تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہماری دنیا کی عزت اور آخرت کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے اعلان ہوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ دین مکمل کر دیا گیا، نعمت تمام بنایا جائے گا اور ہمیں مارا جائے گا اور ہمارے جسم سے لہو اور خون کے قطرے ٹپکیں گے۔ تو سن لو ظالموں، ہمارے لہو کی
کی صدا ہوگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری پیاری بہنوں، اور انڈیا مسلم پرسنل اللہ پہ آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ملک کے مشکل حالات میں اپنے اندر عزیمت استقامت پیدا کیجئے، ایمان پر جم جائیے، انحراف و ارتداد کی راہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنی نئی نسل کی اچھی تربیت کیجئے۔ بے حیائی کے راستے سے ارتداد کا جو فتنہ ہمارے گھروں کے دروازوں پہ دستک دے رہا ہے، اس پر بند باندھنا وقت کی نہایت اہم ضرورت ہے۔ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، تربیت میں کمی ہوگی، ارتداد کے یہ بہانے بڑھتے چلے جائیں گے، یہ دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو ایمان و عقیدہ سکھاؤ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لازوال وفاداری کے راستے پر لے جاؤ، اپنی اولاد کو بتاؤ کہ ہمیں اس ملک میں توحید کے ساتھ جینا ہے، توحید پر جان دینی ہے، ایمان کے ساتھ جینا ہے، ایمان کے ساتھ مرنا ہے۔ اور اگر آپ عزم کر لیں تو آپ کے عزم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اگر آپ طے کر لیں کوئی قوت آپ کو جھکا نہیں سکتی۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہی ہیں کہ 1.25 سال سے زیادہ ہو چکا فلسطینی مسلمانوں کو ظلم ہو رہا ہے، لیکن آج بھی وہاں کی بہنیں سینہ سپر ہو کر کھڑی ہوئی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ تم ہماری جان لے سکتے ہو، ہمارے جسم کو مار سکتے ہو، مگر ہمارے ایمان کو شکست نہیں دے سکتے۔ ان کا عزم حوصلہ دیکھ کر دنیا حیران ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک جوان بہن اپنے پہلو میں اپنے شوہر کی لاش لے کر بیٹھی ہوئی ہے، اس کی گود میں اس کے دودھ پیتے بچے کی خون میں نہائی ہوئی لاش ہے، اور اس کے بعد وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ اللہ میں اس پر بھی تیری تقدیر کے فیصلے سے راضی ہوں۔ یہ ہے ایمانی قوت، یہ ہے غیرت ایمانی جس کا مظاہرہ ہماری فلسطینی بہنیں کر رہی ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک مرد مجاہد کے 3 جوان بیٹے اور ان کے پوتے پوتیوں کو عید کے دن شہید کیا گیا۔ آپ اندازہ کیجئے ماں باپ کے لیے کیسا صدمے کا وقت ہے۔ بوڑھی ماں عدالت میں ہے، بیمار ہے، ہاسپٹل میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی ہے، اس حالت میں اس خاتون کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے 3 بیٹے جوان بیٹے آج عید کے دن شہید ہو چکے ہیں، آپ کے معصوم پوتے پوتیاں شہید ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کیسا نازک وقت ہے، مگر ایمانی قوت دیکھیے کہ وہ بوڑھی خاتون سہارا لے کر اپنے بستر سے اٹھتی ہے، 2 رکعت نماز ادا کرتی ہے، پھر ہاتھ پھیلاتی ہے خدا کی بارگاہ میں اور کہتی ہے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے مجھ کو شہیدوں کی ماں بننے کا شرف عطا فرمایا۔ یہ ہے وہ ایمانی جذبہ جسے دیکھ کر آج دنیا حیران ہے۔ اگر آپ بھی طے کر لیں کہ ایمان پر جینا ہے، عمل صالح پر جینا ہے، کوئی آپ کے عزم کو شکست نہیں دے سکتا، کوئی آپ کو آپ کی راہ سے ہٹا نہیں سکتا۔ عالمیہ مسلم پرسنل اللہ کو تحفظ شریعت کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ صرف اس طرح نہیں کہ اگر قانون کے راستے سے مداخلت ہو یا عدالت کے راستے سے مداخلت ہو تو ہم حکومت سے کہیں یا حکومت کو مجبور کریں کہ قانون واپس لیا جائے۔ تحفظ شریعت کے سلسلے میں مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ بھی کام ہے کہ وہ مسلمان بھائیوں سے بہنوں سے کہتا ہے کہ آپ خود شریعت پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو زندگی میں لائیں۔ اصلاح معاشرہ کا بڑا شعبہ بورڈ میں اسی لیے قائم کیا گیا تاکہ تحفظ شریعت کا کام ہمارے معاشرے میں بھی ہو، ہم شریعت کو قدموں تلے نہ رہیں۔ آج اگر ہماری بہنیں بے حیائی کے راستے پر، بے شرمی کے راستے پر، بے پردگی کے راستے پر جائیں گی تو وہ خود اللہ کی شریعت کو قدموں تلے رہیں گی۔ آپ کے اندر حیا ہو، آپ کے
کے اندر کردار ہو، آپ کے اندر عفت و طہارت ہو، آپ کے اندر تقویٰ ہو، آپ کی آنکھوں میں حیا اور آپ کے کردار میں پاک دامنی ہو۔ آپ قرآن میں پڑھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے جب وہ مدین گئے تھے، وہاں حضرت شعیب کی 2 بیٹیوں سے ملاقات ہوئی۔ اب قرآن نقل کرتا ہے، تفصیلی قصہ ہے، صرف ایک ٹکڑا میں بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن نقل کر رہا ہے کہ جب وہ بچیاں گئیں اور اپنے والد سے مل کر واپس آئیں تو ان میں سے ایک بچی، ایک لڑکی، ان کی جوان بیٹی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی آ رہی ہے۔ قرآن اس کی آمد کا نقشہ کھینچتا ہے، کہتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، کہ ان میں سے ایک بیٹی حیا کی چال چلتی ہوئی آئی، شرم کی چال چلتی ہوئی آئی۔ قرآن کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہو، جاءتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ۔ قرآن نے چال ڈھال کو بیان کیا، رفتار کو بیان کیا۔ کیوں؟ شرم و حیا کی رفتار تھی، اس لیے قرآن میں بیان کیا گیا۔ شرم و حیا اللہ کو اتنی پیاری اور پسندیدہ چیز ہے کہ اللہ نے خاص طریقے پر اپنے کلام میں قیامت تک کے لیے اس بیٹی، اس بہن، اس حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر کے چشم و چراغ کی رفتار کی شرم کا ذکر کیا۔ غور کیجئے کہ جب رفتار کی شرم اور حیا اللہ کو اتنی پیاری ہے تو کردار کی حیا اللہ کو کتنی پیاری ہوگی، کردار کی حیا اللہ کو کتنی پسند ہوگی۔ ایک مسلمان خاتون کی حیثیت سے آپ با حیا بنے، با کردار بنے۔ پڑھیے آپ سیرت میں، ایک صحابیہ کے جوان بیٹے شہید ہوئے تھے، خبر دی گئی، ماں کے لیے اتنا نازک وقت ہے لیکن وہ پورا پردہ کر کے میدان جنگ میں گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول کیا واقعی میرا بیٹا شہید ہو گیا؟ حضور نے فرمایا ہاں، اللہ نے اسے قبول فرما لیا۔ اس وقت وہ پورے پردے میں ہے۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، کسی نے کہا ایسے نازک وقت میں بھی آپ پورے پردے میں ہیں، حیرت کا اظہار کیا۔ قربان جائیے، اس خاتون نے کتنا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگی ان صحابیہ نے کیسا پیارا تاریخی جواب دیا، کہنے لگی ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، میں نے اپنی شرم کا سودا نہیں کیا ہے، میں نے اپنی حیا کا سودا نہیں کیا۔ شرم حیا اپنی جگہ، حالات چاہے جیسے ہو، آپ کا کردار رہیں، آپ عفت و طہارت کے ساتھ رہیں، نماز پر، ذکر پر، تلاوت پر، اللہ کی عبادت پر قائم رہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جس گھر میں رہیں، آپ کے حسن اخلاق سے وہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے۔ ماں بنے تو بہترین ماں، بیوی بنے بہترین بیوی، بیٹی بنے سعادت اور فرما بردار بیٹی، بہن بنے تو بھائیوں کے لیے قوت بازو۔ ایسی زندگی گزاریے کہ اللہ راضی ہو، اللہ کا پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو۔ اولاد کی تربیت کا وہ راستہ اپنائیے جو اللہ نے اور اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ اصلاح معاشرہ کی تحریک چلا رہا ہے۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ میں سے ایک ایک بہن اس اصلاح معاشرہ تحریک کا حصہ بنے، خود نیک بنے، دوسروں تک نیکی کا پیغام پہنچائیے، وحدت و اجتماعیت پر خود آئیے، دوسروں کو اس کی دعوت دیجیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وقت امینڈمنٹ جو لایا گیا ہے جو نہایت خطرناک ہے، اس کے سلسلے میں بھی آپ ساری بہنوں تک یہ پیغام پہنچائیے کہ اگر حکومت اس بل کو ہم پر جبری طریقے سے مسلط کرنا چاہے گی اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کسی اقدام کا فیصلہ کرے گا تو اس وقت جس طرح کے بھی حالات ہوں اور جو بھی رہنمائی کی جائے اس پر تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو عمل کرنا ہے۔ ہم اس ملک میں 2 نمبر کے شہری بن کر رہنے پر راضی نہیں ہیں۔ ہم اپنے حقوق کی جد و جہد کریں گے، ہم اپنے اختیارات کے ساتھ اس ملک میں زندہ رہیں گے۔ میری پیاری بہنوں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو اجلاس آپ کے ہاں ہو رہا ہے 24 نومبر کو شام کے وقت اسی گراؤنڈ پر عیدگاہ قدوس صاحب میں
مردوں کے لیے عظیم الشان اجلاس عام رکھا گیا ہے، جس میں لاکھوں مسلمان انشاءاللہ شریک ہوں گے، عزم و حوصلے کے ساتھ شریک ہوں گے، ارادے کے ساتھ شریک ہوں گے، اور ایک پیغام حکومت کو بھی دیا جائے گا کہ نور کی یہ ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی۔ ایک پیغام انشاءاللہ یہاں سے دیا جائے گا کہ 25 کروڑ کی ملت آپ کے رحم و کرم کے سہارے میں جیے گی۔ اللہ نے ہمیں جو قوت ایمانی دی ہے، ہم اس کے سہارے زندہ رہیں گے، حضور کی وفاداری کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ اس اجلاس عام کو کامیاب بنانا آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنے گھر کے مردوں تک پیغام پہنچائیے، ہر گھر تک، ہر فرد تک پیغام پہنچائیے کہ 24 نومبر کی شام کو ہر چیز سے فارغ ہو کر، ہر کام کو چھوڑ کر آنا ہے، حفاظت شریعت کے عنوان پر جمع ہونا ہے، حفاظت اوقاف کے عنوان پر جمع ہونا ہے۔ آواز لگا دی گئی ہے، اب اگر کوئی پیچھے رہ جاتا ہے تو یہ اس کی محرومی ہے۔ آپ بہنیں ایک پیغام پہنچائیں اپنے گھر کے بچوں تک، اپنے گھر کے مردوں تک، اپنے گھر کے سرپرستوں تک کہ 24 نومبر کے اجلاس کو عظیم الشان کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے، تاکہ ریاست کرناٹک سے پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں یہ پیغام جائے کہ مسلمان آج بھی عزم و عزیمت کے ساتھ اس ملک میں زندہ رہنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے یہ چند پیغامات میں نے آپ تک پہنچائے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے یہ پیغام لے کر جائیں گے اور دیر تک اور دور تک ان پیغامات کو پہنچانے کی ذمہ داری نبھائیں گے۔ حوصلے کے ساتھ رہیے، ہمت نہ ہاریے، یقین رکھیے کہ جب زمین کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب بھی آسمان کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے۔ کسی نے کہا تھا مسائل کیسے بھی ہو تا قیامت رہ نہیں سکتے، یہ ظالم ظلم کی بن کر علامت رہ نہیں سکتے۔ جن کا عزم ہے کہ ہم کو چین سے جینے نہیں دیں گے، وہ جان لے کہ خود بھی سلامت رہ نہیں سکتے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میں نہایت مبارکباد پیش کرتا ہوں کور کمیٹی کے احباب کو، اور خاص طریقے پر اس اجلاس عام برائے خواتین کے کنوینر جناب فیاض شریف صاحب کو، اور خواتین کے پروگرام کی آرگنائزر ان کی اہلیہ محترمہ سلمہ شریف صاحبہ، اور ان کی مددگار خواتین، اور جن جن لوگوں نے اس اجلاس میں اور اس سے پہلے منعقد ہونے والے خواتین کے جلسوں کے لیے کوشش کی، ان سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے لیے کیا جانے والا ان کا یہ کام بلکہ کارنامہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے دین پر، ایمان پر قائم رکھے، ایمان کے بعد استقامت کی دولت دے، اور جب موت آئے ہم سب کو ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اور اللہ کے مبارک کرنے پر وفات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔